اس سے پہلے بھی 2 جانوروں کی اموات ہوئی, آپ نے انکوائری کی لیٹر نکالے مگر وہ بھی انکوائری سامنے نہیں آئی, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی انکوائری سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے جو پہلے گولڈن ٹیبی ٹائیگر کا انتقال ہوا تھا, اس کی ٹاپسی کی رپورٹ آ گئی تھی, وہ ایک طبی موت تھی, وہ اپنی عمر پوری کر چکا تھا, تمام چیزیں اس کا بھی بتا دیا گیا تھا. انتقال ہوا تھا 11:15 بجے, تو یہ پلان کیا گیا تھا کہ اس کی پوسٹ مارٹم ہوگا. اس کے لیے ظاہر ایکسپرٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. فور پاس کی ٹیم لیڈ ڈاکٹر عامر خلیل اور لاہور سے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب جو کہ ماہر ہیں پوسٹ مارٹم کرنے میں, وہ تشریف لائے تھے. اور دوپہر کے وقت تمام تیاریوں کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا, اور اس کے جتنے بھی وسراز سے سیمپلز لیے گئے, نمونے اکٹھے کیے. اس میں دل سے لیا گیا, لنگ سے, اسپلین سے, گال بلیڈر سے, لیور سے, اس کے ورٹیبرل کالم سے, اس کے جو گھٹنے ہیں اس سے لیا گیا. اصل میں پوسٹ مارٹم اس لیے کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کی ہلاکت کی کیا وجہ ہے, کس وجہ سے اس کا انتقال ہوا. وہ تمام سیمپلز کلیکٹ کر لیے گئے ہیں اور اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے سیل کر کے, اور وہ انشاءاللہ لاہور بھیج دیا جائے گا. اور جب اس کی رپورٹ آئے گی تو ہی اس کی ایک کمپریہنسو رپورٹ تیار کی جائے گی کہ جس میں اس کی کاز آف ڈیتھ, اس کی دوسری تمام ڈیٹیلز ہم شائع کریں گے. صاحب بھائی, ایک درخواست جمع ہوئی ہے گارڈن تھانے کے اندر, اس میں 22 سے 22 کی مقدمات کے لیے آپ کو نامزد کرنے کے لیے ایک ایڈوکیٹ عمران صاحب نے درخواست دی, اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جی مجھے اس کا کچھ نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے. تمام ابھی ہم نے پوسٹ مارٹم کا یہ تمام مکمل کر لیا ہے تمام چیزیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہتری ہوگی. تمام دوسرے جانوروں میں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی زو اور جو ہمارا سفاری ہے وہ اس سے بہتر ہوگا, اور ہم جانوروں کی حفاظت کر سکیں گے. اور جو ہماری مدھو بالا ہے اس کی بھی اسکریننگ ہوگی, اور اسکریننگ کے بعد ہم اس کو دوبارہ وہاں پہ واپس سفاری پارک پہ شفٹ کریں گے. سر یہ عالمی میڈیا نے بڑا اٹھالا ہے, بدنامی کا سبب بن رہا ہے بلدیہ میں کراچی کے لیے ایک سیلف بھی, اور رومرز پھیل رہے ہیں کہ کوئی دانت جو ہے وہ چلے گئے, اس کو کلیئر کر دیے گا کائنڈلی. بلیک مارکیٹ میں بہت قیمتی ہیں اور ان کے دانت نہیں ہیں, کہاں گئے, کب گئے, تھوڑا کلیئر کر دیے گا. دیکھیے کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, انسان کا انتقال ہوتا ہے اسی طرح جانوروں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, کچھ طبعی عمر کے بعد اور کچھ بیماری کے بعد. اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کی ایک جان دی ہوئی ہے, اس میں اس کا انتقال ہوا. اس کی جو ٹاپسی ہے پوسٹ مارٹم میں, وہ اس کے لیے ہم تمام تر کوشش کر رہے ہیں. جو ٹسک ہے اس کے وہ نکال گئے تھے ڈیو ٹو سرٹن انفیکشن. یہ بھی ظاہر ہے 18 ایئرس اولڈ آپ کے ایلیفینٹ تھی, اور اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اچھا ایڈمن صاحب یہ بتا دیجیے گا, ماضی میں ایک این جی او ایکٹیو ہوئی تھی جس نے ایلیگیشن لگایا تھا کہ یہاں پہ دیکھ بھال نہیں ہو پاتی ہے, سفاری کے ہاتھیوں کے ناخنوں پہ الزامات لگائے کہ ٹیک کیئر نہیں کی جاتی. وہ یہاں سے پاکستان سے ہاتھیوں کو ختم کرنے کی ایک سازش تو نہیں ہے, اور اب یہ اوپر سے واقعہ ہو گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کچھ کنیکٹیویٹی ہوگی, دوبارہ سے کیسز اٹھیں گے؟ دیکھیے ہماری پوری کوشش ہے پوری دنیا میں یہ جو جنگلی حیاتیات ہیں لوگوں کو لرن کرانے کے لیے ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ میں ضرور رکھنا چاہیے. جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہیلدی دینا چاہیے, ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ مدھو بالا کو ہم انشاءاللہ شفٹ کریں گے سفاری پارک میں, جہاں وہ بہتر ماحول میں رہے گی. ایک سینچری بنانے کا ہمارا پلان ہے, اور باقی سب سازشیں تو چلتی رہتی ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم یہ تمام جو تفریحی مقامات ہیں ان کو بہتر کریں, لوگوں کے لیے زیادہ اٹریکٹیو کریں تاکہ لوگوں کو خوشی ہو. آج عوام آئی, اس نے شکایت کی کہ زو میں دیکھنے کے لیے کچھ نہیں بچا. انتظامیہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فنڈز کی کمی کا سامنا ہے, تو یہ رونقیں بحال ہو پائیں گی یا فنڈز کی کمی کا سامنا ہی رہے گا؟ دیکھیے 2009 کے بعد کوئی جانور ابھی تک لیا نہیں کیا, اس کے لیے بھی ہم نے PC1 تیار کیا ہے. حکومت سندھ نے ہمیں خود کہا ہے تمام چیزیں, انشاءاللہ تعالی ہم اس PC1 سے نئے جانور بھی خریدیں گے. اور دوسرے جو پیئرز ہیں, ہمارے پاس جو شیر ہے اس کا پیئر نہیں ہے, یہ بھی دونوں ہتھیاں تھیں, اور سفاری میں بھی جو ہے وہ دونوں ہتھیاں ہیں, تو ان کے لیے ہم بہتر وہ کریں گے تاکہ پیئرنگ ہو اور اس سے زیادہ جانور پیدا ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے عزم کا ارادہ کیا اور آپ کے عزم پہ شک نہیں ہے, مگر کراچی خاص طور پر KMC اور کراچی زو کے حوالے سے
बच्चा बच्चा जानता है कि इस यहाँ पर जो है इसको बजाय इंतज़ामी तरीके से चलाने के बजाय सियासी बुनियादों पे चलाया जाता है। शहर की दो बड़ी सियासी जमातें जो है इस पर हमेशा से अपने अपॉइंटमेंट्स कराती रही हैं, जिस तरह की यहाँ पर भर्तियाँ होती रही हैं। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह से कराची ज़ू को तबाह किया गया है इंतज़ामिया ने, जो कि खुद इंतज़ामिया थी, तो वो जिम्मेदार है इन तमाम तर नाअहली की, और इंतज़ामी बुनियादों पे अब चलाना होगा आने वाले दिनों में। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि मॉडर्न मैनेजमेंट है और इसका मॉडल मौजूद है। ज़ू और सफारी इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। हमें मैनेजमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, तमाम बेहतर होनी चाहिए। हमने इसकी बेहतरी के लिए अभी काम भी किया है, नई मैनेजमेंट हम लाएँ और हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छी हिकमत अमली से और अच्छे तरीक़े से यहाँ के जो अमला है उसको हम बेहतर करेंगे, तमाम चीज़ें उसको ज़्यादा फ्रेंडली करेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे, फैसिलिटीज़ को बेहतर करेंगे, यहाँ पे दूसरी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको भी बेहतर किया जाए। और इससे पहले भी 2 जानवरों की हमात हुई, आपने इंक्वायरी की लेटर निकाले, मगर वो भी इंक्वायरी सामने नहीं आई। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी इंक्वायरी सामने आएगी या नहीं आएगी? देखिए जो पहले गोल्डन टैबी टाइगर का इंतकाल हुआ था उसकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई थी। वो एक तबई मौत थी, वो अपनी उम्र पूरी कर चुका था, तमाम चीज़ें उसका भी बता दिया गया था। इसकी भी बिल्कुल आएगी ऑटोप्सी की रिपोर्ट। ज़ाहिर है ये तमाम जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं लाहौर से और 4 पॉज के इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं वो खुद ही इसकी तैयार करेंगे और वो बिल्कुल मैं शेयर करूँगा तमाम। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि ये वाक़या जब से हुआ है 2 तरह की मुतालबात हैं, कराची ज़ू को बेहतर किया जाए, या दूसरा मुतालबा ये भी आ रहा है कि कराची ज़ू को बंद कर दिया जाए। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या कहना चाहेंगे कराची वालों से? और इसके साथ ये भी जोड़ लीजिएगा डॉक्टर साहब है कि खालिद हाशमी का ट्रांसफ़र हुआ, नए डायरेक्टर ज़ू को जो है वो तैनात किया गया, कारकर्दगी से अब आप मुतमईन हैं? देखिए सैर व तफरी के लिए, लर्निंग के लिए, बच्चों की, बड़ों के लिए तमाम ये इस तरह के मकामात पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन एनवायरनमेंट तब्दील कर दिया गया है, उसको ज़्यादा नेचुरल कर दिया गया है, उसके हैबिटेट को बदल दिया गया है, वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ लाई गई हैं। हम ज़रूर ये तमाम चीज़ें करेंगी और इसकी मैनेजमेंट कराची ज़ू की अब बेहतर हो रही। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर आमिर अलील को कि वो तशरीफ़ लाएँ और टेक्निकल जो आज पोस्टमार्टम हुआ है उसके बारे में बताएं। आप उनसे टेक्निकल सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर आमिर प्लीज़। Good evening and Eid Mubarak to all of you. Sure, first we are sad that Noor Jahan passed away. It was very hard days. I mean, we were working and coordinating with the colleague here at the zoo, with the team on the ground. So I think they done everything needed to give a chance to Noor Jahan. Noor Jahan passed away yesterday, but I think it was also important in coordination with the zoo to ask for post-mortem.